بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين والنار للعاصين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کو تھوڑا سا نیچے کر دو، تھوڑا سا نیچے کر دو اس کو. ارباب کرم اور صاحبان عقل و خرد، ظاہر ہے کہ مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. ثواباً میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. بہت ہی مشہور و معروف قرآن مجید کا یہ سورہ ہے جس کو سورہ عصر کہتے ہیں، اور یہ ایسا سورہ ہے کہ ہمارے بچے بچے کی زبان پر موجود ہے. سورہ عصر اتنا لمبا اور طولانی سورہ بھی نہیں ہے، بہت چھوٹا سورہ ہے. اس میں خداوند عالم نے کچھ چیزوں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اللہ نے چیلنج کیا ہے اس چیز میں، والعصر. عربی گرامر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو والعصر میں یہ جو واو لگا ہوا ہے، یہ واو قسم ہے. چونکہ واو کے کئی قسمیں ہیں. واو کی واو عطف کے لیے بھی آتا ہے، واو بمانی مع بھی آتا ہے، واو بمانی حال بھی آتا ہے. لیکن یہاں جو یہ واو ہے اس کے معنی ہے قسم کے. قسم ہے. اب کس چیز کی قسم ہے؟ اگر خالی عصر ہوتا تو یہ ہوتا کہ زمانے کی قسم، لیکن عصر کے اوپر بھی الف لام داخل ہے، تو اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ زمانے کی قسم، نہیں، بلکہ خاص زمانے کی قسم کھا رہا ہے. چونکہ الف لام جو عصر کے اوپر داخل ہے، یہ الف لام معرفہ ہے، ایک خاص زمانے کی قسم کھا رہا ہے اللہ. اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الانسان، ان حرف تحقیق ہے، بے شک، لا ریب، یقیناً، بتحقیق، حرف تحقیق ہے یہ ان. اس کے بعد کہا انسان، تو تنہا انسان نہیں کہا،
انا انسانا نہیں کہا ہے، ان الانسان، انسان کے اوپر بھی الف لام داخل ہے۔ اب یہ الف لام معرفہ نہیں ہے، یہ الف لام استغراق ہے۔ اب ترجمہ یوں ہوا، قسم ہے ایک مخصوص زمانے کی، بے شک سارے انسان، اب کوئی انسان بھی اس سے باہر نہیں ہے، سارے انسان۔ تو دیکھیے ارباب کرم، یہاں پہ لفظ انسان کی قسم کھائی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ قسم ہے عصر کی، سارے آدمی گھاٹے میں ہیں۔ نہیں، آدمی نہیں کہا، بشر نہیں کہا، لفظ انسان کو کہا۔ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اور ہوتا ہے، انسان اور ہوتا ہے۔ آدمی ہونا آسان ہے مگر انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ آدمی تو سب ہے مگر ان آدمیوں میں انسان کتنے ہیں، انسان کون بنا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ جس کے 2 ہاتھ ہیں، جس کے 2 پاؤں ہیں، جس کی 2 آنکھیں ہیں، وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ انسان ہے، لیکن واقعاً کیا یہ انسان ہے؟ تو آدمی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی آدم کی اولاد۔ آدم کو آدم کیوں کہا گیا؟ چونکہ آدم مٹی جو گوندھی گئی تھی اس سے آدم کا پتلا بنایا، یعنی وہ شے جو گوندھی ہوئی مٹی سے بنائی جائے اس کو آدم کہتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی آدم کی اولادیں ہوں گی وہ سب آدمی کہلائیں گے، اس میں چاہے فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، مومن ہوں یا منافق ہوں، کالے ہوں یا سفید ہوں، سبھی آدمی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان آدمیوں میں انسان کتنے ہیں؟ قسم انسان کی کھائی ہے۔ اب انسان کیا ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے؟ انسان کیا ہے؟ انسان کس کو کہتے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد وعلم۔ تو آدمی ہونا اور بات ہے، انسان ہونا اور بات ہے۔ آدمی، آدم کی اولاد، انسان کے اوپر الف لام داخل کیا گیا۔ یہ خود انسان کیا ہے؟ اب اس پہ آپ غور فرمائیں گے۔ انسان میں الف ہے، نون ہے، سین ہے، الف ہے، نون ہے، یہی تو حروف ہے نا انسان میں۔ الف، نون، سین، الف، انسان۔ ہمیں آپ سے بہت انسیت ہے، آزاد بھائی کو ہم سے بڑا انس ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا؟ ان کو ان سے بہت انسیت ہے، یہ ان سے انس رکھتے ہیں۔ تو انسیت، انس اس کو کہتے ہیں کہ جہاں محبت پائی جاتی ہو۔ تو انسان کے معنی یہ ہوئے اس پتلے کو انسان کہا جائے گا جہاں محبت بھی ہوگی، پیار بھی ہوگا، وفاداری بھی ہوگی، اور جہاں نفرت ہو، دشمنی ہو، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ ہے انسان۔ تو انسان ہونا اور بات ہے، آدمی ہونا اور بات ہے۔ تو آدمی تو سب ہے، اس میں انسان کتنے ہیں؟ انسان دھرم، مذہب، دین ماننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان ہو۔ اگر انسان نہیں ہے تو پھر نہ وہ دھرم مان سکتا ہے، نہ دیندار کہلا سکتا ہے۔ اس پوری کائنات میں اگر دین پایا جاتا ہے تب تو انسان، اگر انسانیت ہے تو دیندار ہے۔ بس ایک ذات ایسی ملی کہ جو دیندار نہیں تھا، لا
کے اوپر الف لام داخل کیا استغراق کا، یعنی سارے انسان، اب کوئی بھی اس سے ابھی مستثنا نہیں ہے، سارے انسان، چاہے حضرت آدم کی ذات ہو، نوح کی ذات ہو، ابراہیم کی شخصیت ہو، حضرت موسیٰ کی ذات ہو، پیغمبر اسلام کی شخصیت ہو۔ اب دوسرا پہلو، چاہے نمرود ہو، فرعون ہو، ابو سفیان ہو، یزید ہو، سب شامل ہیں انسان ہونے میں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، لیکن بعد میں استثناء کیا، الا کون لوگ؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو صاحب ایمان ہیں، جنہوں نے ایمان حاصل کر لیا ہے، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں، جو صاحب ایمان ہوں۔ تو اب چار چیزیں یہاں کے اوپر اللہ نے فرمائی ہیں، الا الذین آمنوا ایک، وعملوا الصالحات دو، دوسری ہے نا وتواصوا بالحق تین، وتواصوا بالصبر چار، یہ چار چیزیں ہیں یہاں کے اوپر۔ بس یہ چار چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، صاحب ایمان بھی ہو، نیک عمل بھی کرتا ہو، اور حق کی وصیت بھی کرے، صبر کی وصیت بھی کرے، اور جہاں چاروں چیزوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا گیا تو وہاں کے اوپر گھاٹا ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ عزیزو، چار چیزیں، صاحب ایمان بھی ہو، نیک اعمال بھی انجام دینے والا ہو، حق کی وصیت بھی کرنے والا ہو، صبر کی وصیت بھی کرنے والا ہو، تو صاحب ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں جو زبان سے کہے، دل میں بھی اس کے وہی ہو، اور اعضاء و جوارح سے بھی عمل کرے۔ بھائی زبان سے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے تو دل سے ہم محبت بھی کریں، اور اپنے عمل سے اظہار بھی کریں کہ ہم چاہنے والے ہیں، لیکن عزیزو خالی محمد کے لیے نہیں، محمد کے لیے نہیں، اس لیے کہ اگر محبت پیغمبر کی ایمان کی دلیل ہوتی، تنہا محبت پیغمبر ایمان کی دلیل نہیں ہے، اگر ہوتی تو تفسیر کشاف میں علامہ جار اللہ زمخشری پیغمبر کے حوالے سے یہ نہ فرماتے من ماتا علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا من مات علی حب محمد و آل محمد، اور فرما رہے ہیں نا، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو محمد کی اور آل محمد کی محبت پہ مرے وہ شہید ہے، نہیں، جو میری آل کی محبت پہ مرے وہ شہید۔ من ماتا علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے۔ تو پیغمبر نے ایک بات تو واضح کر دی، جو تنہا محمد کی غلامی اور محمد کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہ اپنے آپ کو شہید نہ سمجھے، بلکہ شہید وہ ہوتا ہے جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور ویسے جہاں تک محبت کا تعلق ہے پیغمبر سے، تو کیا محبت ہوگی جو آدمی پیغمبر کو یہ کہہ رہا ہو کہ محمد ہم جیسے ہیں، محمد ہم جیسے ہیں، جو اس بات کا اقرار کر رہا ہو، کیا محبت کرے گا؟ محبت تو وہ کرے گا والہانہ جو محمد کو اپنے سے افضل سمجھے، جو اپنے سے اعلیٰ سمجھے۔ ایک واقعہ عرض کر دوں آپ حضرات کی خدمت میں، بہت ہی مشہور اور عام واقعہ ہے جو آپ حضرات نے سنا ہے۔ وہ بڑھیا روزانہ کوڑا ڈالتی ہے پیغمبر کے اوپر، ڈالتی نہیں، سارا کوڑا اکٹھا کرتی ہے، اور جب پیغمبر گزرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر کوڑا ڈال دیتی ہے۔ ایک دن گئے، کوڑا پڑا، دوسرے دن پھر اسی راستے سے پھر کوڑا پڑا،
تیسرا دن آیا پھر اسی راستے سے، پھر کوڑا پڑا۔ اگر میں پیغمبر کے زمانے میں ہوتا تو یہ اچھا ہے کہ میں تھا نہیں اس زمانے میں، اگر ہوتا تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے پیغمبر اکرم کی خدمت اقدس میں عرض کرتا، اے اللہ کے نبی، جب آپ کو معلوم ہے کہ اس راستے میں آپ کے اوپر کوڑا پڑتا ہے تو آپ راستہ بدل دیجئے، آپ راستہ چینج کر دیجئے۔ تو شاید پیغمبر جواب دے، نادان، تم میرا راستہ بدلنے کو کہہ رہا ہے، میں تو دنیا کا راستہ بدل لیا۔ میں تو دنیا کا راستہ بدلنے آیا ہوں، تم میرا راستہ بدلنے کی بات کر رہا ہے۔ کوڑا پڑتا رہا، ایک دن کوڑا نہیں پڑا، پیغمبر اس کے گھر پہنچ گئے۔ اب جو اس نے دیکھا برجستہ کہنے لگی، اب آئے ہو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے؟ جب میں بستر علالت پہ پڑی ہوں، اب آئے ہو بدلہ لینے جب میں بستر پہ پڑی ہوں۔ بڑھیا سمجھ یہ رہی تھی کہ جو مزاج ہمارا ہوتا ہے وہی مزاج پیغمبر ہے، اپنے جیسا پیغمبر کو سمجھ رہی تھی۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ کیا ہے ہمارا مزاج؟ اگر آج ہم کمزور ہیں اور ہمارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو آج ہم برداشت کریں گے، کل جب پاور ہاتھ میں آئے گی، ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، پیسہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا، تو پھر ہم بدلے لیں گے گن گن کے۔ تم وہی ہو جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، تم وہی ہو جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، تم وہی ہو جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ ستم کیا تھا۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے۔ بڑھیا نے یہ سمجھا کہ جو ہمارا مزاج ہے وہی محمد کا مزاج، تبھی تو اس نے کہا کہ اب بدلہ لینے آئے ہو، یعنی اپنے آپ کو پیغمبر جیسا اور پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھ رہی ہے، محمد ہم جیسے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں۔ کہا تو پھر؟ کہ میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا سنا، بوڑھی اٹھ کے بیٹھ گئی، کہتی ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ توجہ رکھیے گا، ایک نتیجہ نکلے گا۔ بڑھیا کہتی ہے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا۔ اب جب سرکار نے کلمہ پڑھایا تو بوڑھی جہاں لیٹی تھی نیچے اتر کے بیٹھ گئی، یعنی کلمہ پڑھا تو نبی کو اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیا۔ اب تمام دنیا کا مسلمان اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، اما جس کے حلق سے نیچے کلمہ نہیں اترتا وہی پیغمبر کو اپنے جیسا کہتا ہے۔ جس کا کلمہ حلق سے نیچے نہ اترے وہی کہتا ہے کہ پیغمبر ہم جیسے ہیں، اور جس کے حلق سے کلمہ اتر گیا وہ پیغمبر کو اپنے جیسا نہیں بناتا۔ اچھا چلیے مان لیا، اس پوری کائنات سے اللہ نے کتنے ہادیوں کا انتخاب کیا؟ 1,24,000 نبی رسول، کتنے؟ 1,24,000 اس پوری کائنات سے منتخب کیے، اور ان 1,24,000 سے 313 کا انتخاب کیا، اور ان 313 میں سے 5 کا انتخاب کیا، اور ان 5 میں سے 1 کا انتخاب کیا۔ اب ساری دنیا کے انسانوں سے میں پوچھوں، کیا تم 1,24,000 کے برابر ہو؟ کہیں گے نہیں۔ اچھا 1,24,000 سے پوچھئے کیا تم 313 کی برابر ہو؟ وہ کہیں گے نہیں۔ اچھا 313 سے پوچھئے کیا تم ان 5 کے برابر ہو؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو ان 5 سے پوچھئے کیا تم 1 کی برابر ہو؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو عزیزو، جہاں بڑے درجے کے رسول بھی ایک خاتم النبی کی نبیین کی برابری نہ کر سکے، یہ آج کا ملا
نبی کو اپنے جیسا قرار دیتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. توجہ ہے نا آپ کی؟ اس منزل پہ آنے کے بعد میں گاہے گاہے ایک مثال عرض کرتا ہوں. اس منبر سے بھی میں نے عرض کی ہے. بات اس منبر سے جو کچھ بتائی جاتی ہے سمجھ میں سب آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی. تمام باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن ان باتوں پہ عمل نہیں کیا جاتا. اللہم زد بزد والی بات ہوتی ہے. پرنالے وہی پہ گرتے ہیں. بات سب سمجھ میں آتی. اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن مجید پاک و پاکیزہ کتاب ہے کہ نہیں، کہے گا ہاں. تو اگر پاک و پاکیزہ کتاب ہے تو یہ سعودی عرب میں قرآن مجید کے ساتھ اتنی بڑی توہین کیوں ہوتی ہے کہ اس کو گندے نالوں میں پھینک دیا جاتا؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ تو بات تو سب سمجھ میں آتی لیکن عمل نہیں ہے. تو ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص، ایک ادھیکاری تھا، افسر تھا. اس کی عورت گھر میں تھی. ایک دن وہ کچھ پریشان سی ہوئی اور اس پریشانی کے عالم میں اس نے ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا: میرے شوہر نامدار، میرے سرتاج، میرے پتی دیو، میرا خط دیکھ کر آپ فوراً گھر تشریف لے آئیے، اس لیے کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں. میں بیوہ ہو گئی ہوں. یہ خط لکھ دیا. لکھنے کے بعد غلام کو بلایا، نوکر کو. اس کے ہاتھ میں وہ خط دے دیا کہ لو یہ خط لے کے جاؤ. اس میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ ہم بیوہ ہو گئے ہیں اور اگر تمہارے افسر اعلیٰ تم سے پوچھنے لگے تو تم بھی بتا دینا کہ ہاں بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے. جھوٹی تحریر بھی ہے، جھوٹا گواہ بھی ہے. تحریر بھی جھوٹی، گواہ بھی جھوٹا. اب اس نے خط لیا اور نوکر اپنے مالک کے دفتر میں پہنچ گیا. لے جا کے مالک کو دے دیا. مالک نے پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں. بس ایک مرتبہ زار و قطار آنکھوں سے آنسوؤں کا ساون برسنا شروع ہو گیا. رونے لگے. اللہ اکبر، کیسی ستم ظریفی ہے کہ ہماری بیوی بیوہ ہو گئی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا. یہ ایسے کیسے کر دیا مالک کہ بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے شوہر کو پتہ بھی نہ چلے. اس نے فوراً ایک دوسری اپلیکیشن لکھی اپنے بڑے ادھیکاری کے لیے. اس میں لکھا: سیوا میں شریمان، میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور مجھے فوراً چھٹی دے دی جائے. اب وہ اپلیکیشن افسر اعلیٰ کے پاس پہنچ گئی. افسر اعلیٰ نے دیکھا. اب وہ سوچنے لگا یہ معاملہ ہے کیا؟ جب یہ خود زندہ ہے تو اس کی بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ اس نے بلایا اور بلا کے کہنے لگا کہ او عقل کے اندھے، تیرے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جب تو زندہ ہے تو تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ تو کہتا یہ ہے کہ میری عقل تو یہی کہتی ہے کہ جب زندہ ہوں تو بیوی بیوہ کیسے ہو گئی، مگر مجبوری ایک ہے، لکھنے والی گھر والی ہے، گواہی دینے والا گھر کا نوکر ہے. ابھی تو بات وہیں بگڑتی ہے جہاں لکھنے والی گھر والی ہو اور گواہی دینے والے گھر کے غلام ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں نا؟ تو بات سمجھ میں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. ارشاد ہوا کہ دیکھو وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو صاحب ایمان ہو، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو عمل صالح انجام دیتے ہیں. تو یہ ایمان کیا ہے؟ جو زبان سے کہیں، دل سے اور اعضاء و جوارح سے عمل کریں، اس کو کہتے ہیں مومن ہو گیا، مومن بن گیا. یہی تو ہے نا مومن کی پریبھاشا.
بھاشا تعریف یہی تو ہے، جو زبان سے کہے وہی دل سے، اور جو دل میں ہو وہی عمل میں ہو. لیکن قرآن نے اس سے بڑھ کے آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان ایمان لے آؤ. صاحبان ایمان ایمان لے آؤ. اب آپ مجھے سوچ کے بتائیے کہ آپ سب مجلس سن رہے ہیں، میں ایک مرتبہ ممبر سے یہ کہوں بھائیو مجلس سنیے، آپ نے آنکھیں میری طرف کرنی، پھر میں 1 منٹ کے بعد کہوں بھائی مجلس سنیے، آپ پھر کرنے لگیں گے، پھر تیسری مرتبہ میں کہوں مجلس سنیے، تو شاید اگر 10-20 نہیں تو 2-4 تو اٹھ کے یہ کہہ دیں گے کہ یا تم اندھے اور پاگل ہو یا ہمیں سمجھ رہے ہو، ہم مجلس سن تو رہے ہیں. یعنی جو چیز حاصل ہو گئی وہ دوبارہ حاصل نہیں ہوتی، یہ منطق کا فیصلہ ہے، تحصیلیں حاصل نہیں ہوتی. میرے پاس یہ رومال ہے، اگر یہ رومال آزاد بھائی کی خدمت میں ہدیہ کر دوں، اس کے بعد ایک صاحب اور کہیں یہی رومال مجھے دے دیجئے، یہی رومال، تو میں کیا کہوں گا کہ یہ رومال تو آپ کو نہیں دے سکتا، اس جیسا دے سکتا ہوں، اس جیسا دوسرا رومال تو دے سکتا ہوں، لیکن یہ رومال اب دوبارہ نہیں دے سکتا. توجہ ہے نا آپ کی؟ یعنی تحصیل حاصل، جو چیز ایک مرتبہ مل گئی دوبارہ نہیں ملتی، یہ فیصلہ ہے. 1 نوٹ 1000 کا اگر کسی نے آپ کو تحفتاً دے دیا ہے، انعام دے دیا ہے، اسی نوٹ کو آپ پھر مانگو، وہ نہیں ملے گا، دوسرا نوٹ مل جائے گا. وجہ فرما رہے نا. اب اللہ نے کہا ہے صاحبان ایمان ایمان لے آؤ، تو اے مالک ایمان تو ہم لے آئے ہیں، اب یہ کون سا ایمان ہے جس کی تو بات کر رہا ہے؟ کون سا ایمان ہے یہ کہ صاحبان ایمان ایمان قبول کریں؟ اے صاحبان ایمان ایمان لے آؤ، تو یہ ایمان کون سا ہے؟ تو ابھی تو یہ کون بتائے گا؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایمان کون سا ہے یہ کون بتائے گا؟ للو بتائے گا، وہ تو خود نہیں جانتا تھا. پنجو بتائے گا، اسے تو خود معلوم نہیں تھا. چدو کیا بتائے گا جو زندگی بھر دولت کے نشے میں پڑا رہا ہو؟ کیا بتائیں گے؟ تو اب کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا کہ جو علم لدنی کا مالک ہو، وہ بتائے گا کہ جو علم محبی لے کر آیا ہو، وہ بتائے گا کہ جو قاری لوح محفوظ ہو، وہ بتائے گا جو مدینۃ العلم ہو، وہ بتائے گا جو باب مدینۃ العلم ہو. کون بتائے گا اسے؟ بھائی قرآن کی بات تو قرآن والے ہی بتا سکتے نا. جو قرآن والے ہی نہ ہو وہ کیا بتائیں گے؟ اور قرآن والے اگر آپ دیکھیں بظاہر، یہ بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں، ارادہ نہیں تھا، اگر آپ دیکھیں قرآن والے تو اس دنیا میں مجھے بس 3 ہی ملتے ہیں قرآن والے، چوتھا کوئی قرآن والا ہی نہیں ہے، بس 3 ہے. ایک قرآن والا وہ ہے جس کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، حافظ قرآن. ایک وہ ہے جس کو ہم قاری قرآن کہتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو ہم وارث قرآن کہتے ہیں. حافظ قرآن جس نے 6666 آیات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا، اس کو ہم نے کہا حافظ قرآن. اب حافظ صاحب ہو گئے، ہم احترام کرتے ہیں، منصب حفظ کا ہم احترام کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی حافظ ہے، ایک سے ایک اعلیٰ حافظ ہوئے بھی ہیں بھی. ایسا نہیں ہے کہ حافظ قرآن ہمارے یہاں نہیں ہوتے، ہمارے یہاں تو ایسے ایسے حافظ قرآن ہیں کہ تمہاری تاریخ میں ایک بھی پیدا نہ ہوا. تم اپنے سارے حافظوں کو لے آؤ اور ہمارے ایران کے ایک محمد عباس طباطبائی کو لے آؤ. یہ حافظ. تو حافظ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے ذہن میں 6666 آیات کو محفوظ کر لیتا ہے. اب اتفاق یہ ہوا کہ میں چنڈی گڑھ گیا ایک مرتبہ مجلس پڑھنے کے لیے، تو آزاد بھائی سے ملاقات ہوئی. وہاں ایک حافظ جی پھر رہے تھے،
میں نے ان سے کہا کہ ذرا سورہ بقرہ سنا دیجئے. انہوں نے فٹافٹ سورہ بقرہ سنا دی. اب پھر اتفاق سے میرا جانا ہوا, وہی صاحب پھر مل گئے. میں نے کہا آپ ذرا سورہ کوثر سنا دیجئے. سورہ کوثر, سورہ بقرہ تو بہت بڑا ہے, سورہ کوثر بہت چھوٹا سا ہے. سورہ کوثر سنا دیجئے. تو وہ تو کچھ نہ بولے. ایک اور صاحب کھڑے تھے, کہنے لگے آپ نہیں سنا سکتے. کیوں؟ کہ یہ اب پاگل ہو گئے ہیں, یہ اب دیوانے ہو گئے ہیں, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یعنی جس کا دماغ خراب ہو جائے اس سے منصب حفظ کو چھین لیا جاتا ہے. اب حافظ نہ رہا, منصب حفظ کو چھین لیا گیا. اب نہیں ہے حافظ, کل تھے حافظ. معلوم یہ ہوا کہ دماغ خراب ہو جائے تو منصب چھن جاتا ہے, دماغ خراب ہو جائے منصب چھن جاتا ہے. تو تیری عقل میں یہ بات تو آ گئی کہ اگر حافظ کا دماغ خراب ہو جائے تو اس سے منصب چھن جاتا ہے, اور جو محافظ کائنات ہو صلوات بر محمد یہ حافظ. اب اس کے بعد ایک ہے قاری. قاری کون ہے؟ جو زبان سے پڑھے, اس کو ہی تو کہتے ہیں قاری. آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں, ڈائجسٹ میں لکھا رہتا قارئین محترم. قاری یعنی پڑھنے والا. اب ایک صاحب ملے, ہم نے ان سے کہا ذرا پڑھ کے سنائیے. انہوں نے خوب سنایا, لہن داؤدی میں سنایا. اب جب 2 سال کے بعد پھر گئے, ہم نے کہا بھیا ذرا پھر سورہ عصر ذرا سنا دیجئے, قرات فرما دیجئے. تو دوسرے صاحب کہنے لگے اب نہیں سنا سکتے. کیوں؟ کہ ان کی زبان کٹ گئی ہے, ان کی زبان میں کینسر ہو گیا تھا, ان کی زبان کٹ گئی ہے, اب یہ نہیں سنا سکتے. تو بھیا میں تو ایسے حافظ کو سلام کرتا ہوں, میں ایسے حافظ کو نہیں مانتا, میں ایسے قاری کو نہیں مانتا جس کا دماغ خراب ہو جائے اور اس سے منصب حفظ چھن جائے. میں ایسے قاری کو قاری نہیں مانتا ہوں, اپنا رہبر نہیں مانتا ہوں جس کی زبان کٹ جائے, منصب قرات چھن جائے. میں تو ایسے تو اپنا ہادی مانتا ہوں, رہبر مانتا ہوں. زبان تو زبان, اگر گردن بھی کٹ جائے نو کے لیدا پہ سر آ جائے. تو میں ایسے کو مانتا ہوں اپنا رہبر. میں ایسے کو کیوں مانوں جس کا ذرا میں طبیعت خراب ہو گئی, اس کو کہہ دیا گیا, اب منصب چھن گیا. تو میں ایسے کو نہیں مانتا. میں تو ایسے کو مانوں گا گردن کٹ گئی مگر نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر کے بتا دیا ہم حافظ نہیں ہیں, ہم قاری نہیں ہیں, ہم محافظ قرآن بھی ہیں, وارث قرآن بھی ہیں. تو پھر وارث قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ وارث قرآن کو مانو نا. تنا حافظ قرآن کو ماننے سے کام نہیں چلتا, تنا قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے سے کام نہیں چلتا. مانو تو وارث قرآن کو مانو. یہ ہے صاحب ایمان. تو ایمان کیا ہے وہ بتائے گا کہ جو علم لدنی کا مالک. اب میں پوچھوں پیغمبر سے, اے اللہ کے نبی یہ فرمائیں کہ یہ ایمان کے بعد والا جو ایمان ہے یہ کیا ہے؟ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اس لیے کہ جو چیز ہم لے چکے ہیں دوبارہ اسی کا مطالبہ ہے ہم سے. اے مومن, مومن بن. کھانا کھانے والوں کھانا کھا لو. آپ پانی پینے والے سے کہیے پانی پی لو, یا آپ جا کے مسجد میں کہیے اے نماز پڑھنے والوں نماز پڑھو. مسجد میں جو حضرات نماز پڑھ رہے ہوں ان سے جا کے آپ کہیے گا اے نماز پڑھنے والوں نماز پڑھو. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 مرتبہ, اس کے بعد نماز توڑ کے اگر گریبان پکڑ کے ڈنڈے نہ ماریں. اندھے ہو, نماز ہم پڑھ نہیں رہے ہیں. یہ آخر جو چیز ہم کر چکے ہیں اسی کا مطالبہ ہم سے کیوں ہے؟ کیوں ہے ہم سے اسی کا مطالبہ؟ مطالبہ تو اس چیز کا کیا جاتا ہے کہ جو نہ ہو اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے. تو
تو یہ مطالبہ ہم سے کیسا؟ کس چیز کا مطالبہ ہے؟ اے صاحبان ایمان، ایمان لے آؤ. تو اب یہ کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جو علم لدنی کا مالک ہو، وہ بتائے گا جس کے پاس علم وحبی ہو. تو جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے بعد والا ایمان کیا ہے، پیغمبر نے فرمایا اتنی آسانی سے بتا دوں؟ جیسے تو نے آ کے مجھ سے معلوم کر لیا کہ ایمان کیا ہے، یہ ایمان کے بعد والا، تو اتنی خاموشی سے بتا دوں کہ ایمان کیا ہے؟ اور اگر خاموشی سے تیرے کان میں بتا بھی دوں چپکے سے، اور کل کو کوئی پوچھنے لگے کیا بتایا تھا، تو مجھے معلوم ہے تو یہی کہے گا نا بتایا تو تھا مگر اتنی آہستہ بتایا تھا، یا تو سن نہ سکا اور سنا تھا تو بھول گیا. تو میں اتنی آسانی سے نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ تمہارا تو شیوا ہے. آہستہ سے جو بات کہی جاتی ہے تمہارے مطلب کی ہو تو خوب سن لیتے ہو، اور زور سے بتائی گئی چیز تمہارے مطلب کی نہ ہو تو تمہارے کانوں میں مٹی کا تیل پڑ جاتا. ابو طالب نے آہستہ سے کہا تو تیری سمجھ میں تو آ گیا کہ ابو طالب نے یہ کہا ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اور جنگ احد میں پیغمبر چیخ چیخ کے بلاتے رہے صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ایمان کے بعد والا، بس جلدی جلدی بڑھوں آگے. یہ پورے سورے کی مجھے آپ کی خدمت میں وضاحت کرنی ہے. تو یہ ہے ایمان. پیغمبر نے فرمایا آسانی سے نہیں بتاؤں گا، مسجد نبی میں بتاؤں گا، مجمع کے سامنے بتاؤں گا، علل اعلان بتاؤں گا، سب کے سامنے بتاؤں گا. ایک انکار کرے تو دوسرا تو اقرار کر لے، ایک چھپائے تو دوسرا تو ظاہر کر لے. بس ایک مرتبہ مجمع اکٹھا ہو گیا، مسجد نبوی ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے ایک دروازہ کھلا. وہ دروازہ کھلا جو بحکم خدا کھلا رہ گیا تھا، وہ کھلا. وہاں سے ایک ذات نکلی، پیغمبر کی انگلی اٹھی، بتاؤں ایمان کیا ہے؟ یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق والکفر. اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا حسد اور بغض ہے، نفاق بھی ہے، کفر بھی ہے. تو اب ترجمہ یہ ہوا کہ ایمان کے بعد والا جو ایمان ہے وہ ہے حب علی، وہ ہے محبت علی. اگر محبت علی ہے تو ایمان کامل ہے، اور اگر محبت علی نہیں ہے تو پھر وہ ایمان ناقص ہے. مجھے ایک بات ایمان ناقص اور اس پہ یاد آ گئی ہے. میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا تھا دلی میں، سرمد شاہ کے مدار پہ قوالی کی کیسٹ چل رہی تھی. واقعہ جنگ خیبر. میں نے بھی اپنے کان لگا دیے. جنگ خیبر کا واقعہ تسلیم عارف سنا رہے تھے کہ سنو تو بات کیا کہہ رہے ہیں. پورا واقعہ سنانے کے بعد آخر میں تسلیم عارف نے کہا کہ جب سب کچھ ہو گیا تو فضائے مدینہ میں ایک آواز گونج رہی تھی، علی ہے کامل الایمان، یہ تینوں ناقص الایمان. یہ قوالی کی کیسٹ میں ہے تسلیم عارف کی، علی ہے کامل الایمان. تو کم سے کم کسی نے قبول تو کیا کہ علی کامل الایمان ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ناقص الایمان کون ہے. یہ ہے علی جو ایمان کے بعد والا ایمان ہے، اس سے محبت کرنا. اب اس کے بعد منزل آگے بڑھتی ہے. بہت جلدی جلدی آگے بڑھوں تاکہ وتواصوا بالصبر تک پہنچ جاؤں. اس کے بعد منزل آتی ہے کہ نیک عمل کرنے والا ہو. اب نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل یہ ہے کہ درگاہ کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. آپ اگر یہاں فاتحہ پڑھوا رہے ہیں فری فنڈ کی فاتحہ، ایک پرچی لا کے دے دی، فاتحہ پڑھ دیجئے، ایک پرچی لا کے دی دی، فاتحہ پڑھ دیجئے. قرآن کی آیت سنیے. قرآن نے بیان فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز 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 نیکی نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اس کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو.
چاہے 5 روپے ہی کا تبرک صحیح، 2 روپے کی ریوڑی ہی صحیح، مگر کچھ تو ہو۔ یہ فری فنڈ کی پرچیاں لکھ کے کہ فاتحہ پڑھ دو، یہ کیا ہے؟ یہ فری میں فاتحہ نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا نیکی اگر حاصل کرنی ہے تو خرچ کرو، خرچ کچھ نہ کچھ تو خرچ ہو۔ ایسے ہی فاتحہ، ارے کم سے کم 500 روپے کا ایک کوپن لو، 1000 روپے کا ایک کوپن لو، تب اچھے لگو گے کہ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ اب نہ 500 روپے کا کوپن ہے، نہ 1000 روپے کا درگاہ کے لیے کوپن ہے۔ فاتحہ پڑھ دیجئے مرحومہ کے لیے، فاتحہ پڑھ دیجئے مرحوم کے لیے۔ تو بھیا یہ ایسے فاتحہ نہیں ہوتی۔ آپ اپنے دل کو تسلی دے لیں کہ ہم نے اپنے ابا کی فاتحہ پڑھوا دی ہے، ہم نے اپنے بھائی کی فاتحہ پڑھوا دی ہے، ہم نے اپنی اہلیہ کی فاتحہ پڑھوا دی ہے۔ یہ فقط دل کی تسلی ہے، باقی ایسا نہیں ہے۔ ملے گا تب جب خرچ ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو وہ خرچ تو کرو۔ اب محبت کس سے کرتا ہے آدمی؟ پیسے سے، پیسے سے کرتا ہے، پیسے سے، پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں تو عمل صالح، یہ نیک عمل، نماز کا پڑھنا نیک عمل، روزے کا رکھنا نیک عمل۔ اے مالک نیک عمل تو بتا دیا، بد عملی بھی تو بتا۔ بد عملی کیا ہے بھائی؟ نیک عمل کا تبھی تو پتہ چلتا ہے کسی بھی چیز کا کہ جب اس کی ضد اس کے سامنے ہو۔ رات کی قدر اور رات کی عظمت کا تبھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب دن ہمارے سامنے ہو۔ ہم سچے کو باعظمت اس وقت گردانتے ہیں جب اس کے مقابلے پہ کوئی جھوٹا، کالا جب ہی معلوم ہوتا ہے جب اس کے مقابلے پہ سفید ہو۔ یہی تو ہے نا۔ تب قرآن نے نیک عمل تو بتا دیا، بد عملی بھی تو بتا۔ بس عزیزو بد عملی بھی بتائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیٹے سے ارکب معنا، ارکب معنا، آ جا میرے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں، آ جاؤ بیٹھ جاؤ کشتی میں میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ کیا کہا اس نے؟ ساوا الی جبل، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ چلا گیا، نہیں بچا پایا۔ نوح نے ہاتھ بھی بڑھایا، کہا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں بچا پائے۔ اور جب نہیں بچا پائے نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ ڈوبنے کے بعد کہا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، یہ جو اس نے عمل انجام دیا ہے یہ بد عملی ہے۔ تو بد عملی کے لیے اس نے کیا کیا تھا؟ 2 عمل انجام دیے تھے، ایک تو نبوت کی نافرمانی کی تھی اور ایک جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹی پہ چڑھا تھا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزو بس میں آ گیا ہوں منزل کی طرف۔ اب اس کے بعد ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرنے والا ہو۔ اچھا آپ ایک بات بتائیے کہ ابھی مثلا ایک صاحب کے 10 روپے یہاں گر جائیں اور وہ آپ نے دیکھ لیا اٹھاتے ہوئے کسی کو، آپ نے کہا بیٹا یہ روپے فلاں صاحب کے ہیں ان کو دے دیجئے، تو یہ آپ نے اسے حق سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ حق بتایا آپ نے؟ نہیں، حق ہی تو ہے یہ آپ نے جو اس کو سمجھایا ہے، اس کو نصیحت کی ہے، اس کو وصیت کی ہے، تو یہ حق کی وصیت کی ہے نا آپ نے۔ تو یہ نیک عمل کیا آپ نے یا بد عملی تھی؟ نیک عمل ہے، نیک عمل ہے نا یہ۔ آپ نے حق کی وصیت کی، یہ نیک عمل۔ تو اگر نیک عمل ہے یہ تو وہیں پہ وَعَمَلُ الصَّالِحَاتِ ہی میں داخل ہے، یہ الگ بیان کیوں کیا گیا؟ بات یہی تک ختم ہو جاتی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ، قصہ ختم۔ مگر نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دونوں چیزوں کو الگ بیان کیا۔ حق کی وصیت بھی کرے تو حق کی وصیت کرنا نیک عمل نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حق کی وصیت کرنا نیک عمل نہیں ہے؟ نیک عمل ہے نا؟ تو جب نیک عمل ہے تو الگ کیوں بیان کیا گیا؟ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ تو کہہ دیا تھا، بس یہی کافی تھا، یہ الگ کیوں بیان کیا گیا؟ معلوم یہ ہوا نیک عمل تو ہے مگر اللہ کی نظر میں کوئی دوسرا نیک عمل
وہ کون سا ہے؟ اب پیغمبر اسلام سے معلوم کیجئے کہ آخر یہ کون سا ہے جو حق کی وصیت کرنے کو اللہ نے کہا ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خمس دو، جہاد کرو، سچ بولو، یتیموں کا خیال رکھو، اسیروں کا خیال رکھو، غربا کا خیال رکھو، فقراء کا خیال رکھو، بیواؤں کی نگہداشت کرو، یہ سب باتیں کہی ہیں۔ تو یہاں کے اوپر بھی یہ ہونا چاہیے تھا۔ نیک عمل میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ نیک عمل میں داخل ہے تو پھر یہ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنے والا ہو، یہ الگ کیوں بیان کیا گیا؟ تو عزیزو پیغمبر بتائیں گے الگ بیان کرنا نیک عمل تو ہے مگر یہ مخصوص نیک عمل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ کیجئے۔ گھاٹے میں ہیں اصل کی قسم سارے انسان سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان بھی ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اور وتواصوا بالحق۔ اب اسے حق کو ہٹائیے یہاں سے، پیغمبر نے بتا دیا حق علی، علی علی حق، حق علی اور علی حق، حق ہٹائیے یہاں سے، اب لگائیے یہاں پہ علی۔ وتواصوا بعلیین، وتواصوا بعلیین، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں جو نیک عمل بھی کریں، خود بھی علی علی کریں، دوسروں سے بھی کرائیں۔ تو یہ وتواصوا بالحق ہے۔ اب اس کے بعد ہے وتواصوا بالصبر، بس بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں اس کو۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرنے والا ہو۔ تو یہ صبر کی وصیت نیک عمل نہیں ہے کرنا۔ کسی کا اگر کوئی مر گیا اور آپ نے جا کے کہا صبر کیجئے، تو یہ آپ نے نیک عمل کیا ہے یا بد عمل کیا؟ نیک عمل ہے نا۔ کسی سے کہنا کہ بھائی صبر کیجئے، کسی کا مال ختم ہو گیا، اولاد مر گئی، کوئی اور حادثہ پیش آ گیا اور آپ نے کہا بس صبر کریں، تو یہ صبر کرنا نیک عمل ہے نا، تو اسی میں داخل ہے۔ یہ پھر الگ بیان کیوں کیا گیا؟ تو عزیزو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر میں یہ معلوم کروں کسی سے کہ دین کیا ہے تو وہ کہے گا لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، لمبے بال کر لو، گھٹنوں تک کا پاجامہ پہنو، مسواک کرو، فلاں کرو، دھماکہ کرو۔ دین بتاتے بتاتے صبح سے شام ہو جائے گی، دین ہی نہیں بتا سکتا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، دین نہیں بتا سکتا۔ اور جب خواجہ اجمیری سے پوچھا گیا دین کیا ہے، اس سے معلوم کرو دین کیا ہے۔ ہم تو گلی کوچوں میں سنتے رہتے ہیں نا دین، دین کیا ہے؟ گلی کوچوں میں دین کی تعریفیں بتائی جاتی ہے، دین کی پریبھاشا بتائی جاتی ہے۔ تجھے کیا معلوم دین کی پریبھاشا کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں دین کی پریبھاشا کیا ہے۔ جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے تو پیغمبر نے فرمایا الطاعۃ للخالق والشفقۃ علی المخلوق، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا نام دین ہے۔ تو کیا بتائے گا دین؟ تجھے کیا معلوم بے دین اور لا دین کیا بتائے گا دین کیا ہے؟ دینداروں سے پوچھئے کہ دین کیا ہے۔ خواجہ اجمیری سے جب پوچھا گیا دین کیا ہے، آپ نے کہا حسین، بس اتنی سی بات ہی تو کہی ہے، دین کیا ہے خواجہ صاحب؟ کہا حسین، یہی تو ہے نا۔ تو آپ نے تو کہیں بھی نہیں کہا کلمہ پڑھنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے۔ اور ذرا خواجہ اجمیری کو کچھ کہہ کے تو دیکھ لیں، آپ زبان میں چھالے پڑ جائیں گے، کچھ کہیے ذرا خواجہ اجمیری کو، ولیوں کے ولی ہیں، کہہ کے دیکھیے آپ، زبان کٹ جائے گی، چھالے پڑ جائیں گے زبان میں۔ اگر خواجہ کی شان میں کسی نے گستاخی کی تو خواجہ سے پوچھا گیا دین کیا ہے، آپ نے کہا حسین، یہی تو ہے نا، دیاست حسین۔ تو عزیزو صبر کیا ہے؟ پورے قرآن میں آپ دیکھیے
آدم کو کہا گیا کہ آدم صابر بھی ہے، نوح بھی صابر ہے، ابراہیم بھی صابر ہے، ایوب بھی صابر ہے، موسیٰ بھی صابر ہے، لیکن پوری کائنات میں صبر کہا گیا تو بس ایک کربلا والے کو کہا گیا۔ کربلا والا ہے صبر، علی ہے حق اور کربلا والا ہے صبر۔ تو بس عزیزو یہ قرآن نے وضاحت کر دی کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو صاحب ایمان بھی ہوں، نیک عمل بھی کرتے ہوں، ساتھ میں علی بھی ہوں، حسین بھی، زبان پہ یا علی بھی ہو یا حسین بھی ہو۔ نہ علی کو چھوڑ سکتے ہو، علی کو چھوڑا تو مخالفت قرآن ہے، حسین کو چھوڑا تو قرآن کی بھی مخالفت ہے، اللہ کی مخالفت۔ نہ حسین کو چھوڑ سکتے ہو نہ علی کو چھوڑ سکتے ہو، اور جنہوں نے علی کو بھی چھوڑ دیا، حسین کو بھی چھوڑ دیا، نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ نبی کو پہچانتے ہیں، خالی دعویٰ ہے عزیزو۔ تو حسین صبر ہے، صبر، صابر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسین صبر ہے، صبر ہے۔ سارے صابروں کا صبر کے سامنے جبین نیاز جھکی ہوئی دیکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے ایک بیٹا دیا، وہ بھی بچ گیا، صابر ہیں۔ ایوب نے اپنے اوپر مصیبتیں اٹھائیں، صابر بن گئے۔ یعقوب بیٹا جدا ہو گیا، صابر ہے۔ لیکن اے یعقوب ذرا آ کر یعقوب کربلا کو دیکھو، اے ابراہیم کربلا آ کر ذرا ابراہیم کربلا پہ نظر کرو، تمہارا ایک بیٹا ہے مگر زندہ بچ گیا۔ ابراہیم کربلا کو دیکھو، سینے میں برچھی کی انی لگ گئی، جنازہ اٹھائے ہوئے لاتے ہیں۔ یہ ہے ابراہیم کربلا۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی قاسم کی لاش کے پائے مال ٹکڑے جمع کیے، کبھی 6 مہینے کے علی اصغر کا لاشا اپنے ہاتھوں سے سپرد قبر کر دیا۔ عزیزو مجلس کے بعد انجمن باب المراد زین پور جلوس جناح اور عالم مبارک برآمد کری۔ اسی کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بس مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزیزو ایک واقعہ لکھا ہے، سنیے۔ صاحب امواج البکا علامہ فاضل بستامی نے، کیا نام بتایا ہم نے کتاب کا؟ امواج البکا، رائٹر کا نام ہے فاضل بستامی۔ انہوں نے یہ واقعہ لکھا، لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کا زمانہ تھا، حج ہو رہا تھا، ایک شخص طواف کعبہ میں مشغول تھا، چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا۔ سعید ابن مسیب بھی طواف کعبہ کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ شخص جس کے چہرے پہ کپڑا پڑا ہے وہ زور زور سے یہ کہہ رہا ہے، میرے معبود میں نے گناہ کیا ہے، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ مجھے امید نہیں ہے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے۔ پھر خود ہی کہتا ہے، معبود میرا گناہ تیرے آسمان سے بڑا، کیا بخش دے گا؟ پھر خود ہی کہتا ہے، میں جانتا ہوں میرا گناہ بڑا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میرا گناہ زمین سے بڑا ہے، چیخ چیخ کے فریاد کر رہا ہے۔ سعید ابن مسیب گئے، ہاتھ پکڑا، ایک گوشے میں لے کے آئے اور لانے کے بعد کہتے ہیں، اے شخص تیرا گناہ کیا ہے؟
جو تو اس طریقے سے گریہ وزاری کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے. کہتا ہے سعید سناؤ میرا گناہ کیا ہے. کہاں بتا. کہ میرا گناہ یہ ہے کہ میں فاطمہ کے لال حسین کی جو سواری تھی ذوالجناح، جو فاطمہ زہرا کے بیٹے کی سواری ہے، دلدل جس کو کہتے ہیں، میں اس کا ساربان ہوں. ساربان کہتے ہیں جو لگام پکڑ کے آگے آگے چلتا ہے. میں ساربان ہوں حسین کے گھوڑے کا. تو حسین کے پاس ایک بیلٹ تھی، بیلٹ جس میں تلوار لگائی جاتی ہے، جس میں نیزے رکھے جاتے ہیں، جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، وہ بیلٹ. ساربان کہتا ہے، فارسی میں بیلٹ کو کمر بند کہتے ہیں، کمر میں باندھنے والا بند، بیلٹ. ساربان کہتا ہے مجھے وہ بیلٹ بہت اچھی لگتی تھی اور ہمیشہ اس چیز کو سوچتا تھا کہ حسین کب اس دنیا سے جائیں اور کب یہ بیلٹ میں چوری کریں، کب یہ بیلٹ حسین کی میں نکال لوں. ساربان کہتا ہے کہ قافلہ مدینے سے کربلا کے لیے آ گیا، دوسری کی محرم کو کربلا میں آ گئے، ایک ایک انصار شہید ہو گیا. ساربان کہتا ہے میں دیکھتا رہا حسین کبھی علی اکبر کا جنازہ اپنے ہاتھوں پہ لائے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. حسین کبھی کٹے ہوئے عباس کے بازو لائے، میں دیکھتا رہا. کبھی حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کے گلے پہ لگے ہوئے تیر کا خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، انکار کی آواز آ گئی، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، انکار ہونے لگا اور یہ کہہ کے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مر لیا. اے علی اصغر انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. ساربان کہتا ہے کہ ساری مصیبتیں نازل ہو گئی اور اب وہ منزل آ گئی. میں ایک گوشے میں کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ فاطمہ کا لال پشت فرس سے زمین کربلا پہ گرا اور بس ایک آواز آ رہی تھی، آ میرے لال فاطمہ آئی ہے، آ میرے لال تیری ماں آئی ہے، پشت زین سے محمد کا نواسا. جزاکم ربکم، خدا کسی غم میں نہ رلائے. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت واسعہ نازل فرمائے. یقیناً آپ مستحق ثواب ہیں، اس لیے کہ گوشہ و کنار، ملک کے گوشہ و کنار سے آپ آئے ہیں، گھر کے آرام و سکون کو چھوڑا ہے، مگر یہاں کی مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. کیوں عزیزو؟ شاید آپ کی نظر میں شام غریبہ میں زینب آ گئی ہو. ارے ہم آرام کر کے کیا کریں گے؟ ہماری شہزادی زینب کو آرام کہاں؟ وہ زینب جو دن بھر بھائی کے ساتھ کبھی علی اکبر کی لاش پر، کبھی قاسم کی لاش پر، کبھی عباس کی لاش پر، اور اب ہاتھ میں ٹوٹا نیزہ خیموں کے گرد تلایا پھر رہی. ساربان کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین پشت فرس سے زمین کربلا پہ تشریف لے آئے. ایسے میں شمر اپنا خنجر لے کے آگے بڑھا، شمر خنجر لے کے آگے بڑھا. دیدو آپ نے ایک روایت تو سنی ہوگی نا، فرات کا پانی بانسوں اچھلا تھا، سنا ہے نا آپ نے؟
جب فاطمہ کے لال کا سر تن سے جدا ہوا تو فرات کا پانی بانسوں اچھلا تھا۔ اسرار الشہادہ میں علامہ دربندی نے اس طرف اشارہ کیا ہے، مقتل کی کتاب ہے علامہ دربندی کی اسرار الشہادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان اللہ کے پاس گیا اور اللہ سے جا کے کہا تو حسین پہ بہت ناز کرتا ہے، کہتا ہے حسین میرا ایسا بندہ ہے بہت ناز کرتا ہے، میں تو تب جانوں جب حسین پر مصیبتیں آئیں۔ کہا شیطان تو چاہتا کیا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے سورج کو نیچے بھیج دے۔ ہائے ہائے، فاطمہ کا لال 3 دن کا پیاسا، پتہ غیب میں بیٹھنے والے امام، ان عزاداروں کا پرسہ قبول کر لیجئے مولا، یہ آپ کے جد کا پرسہ دینے کے لیے آئے، ایک ایک پرسہ قبول کر لیجئے، علی اکبر کا پرسہ دیجئے آقا کو، کبھی 6 مہینے کے علی اصغر کا پرسہ دیجئے۔ عزیزو، وہ منزل آتی ہے ساربان کہتا ہے کہ شمر نے حسین کے کند خنجر، انا للہ و انا الیہ راجعون، بسم اللہ و باللہ فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ، فاطمہ کا لال مارا گیا۔ فرات کا پانی بانسوں اچھلا۔ علامہ دربندی کہتے ہیں وحرارت الشمس فی یوم عاشوراء 70 درجتاً، 70 ڈگری پہ سورج آ گیا تھا۔ سورج نیچے آ گیا تھا، فاطمہ کا لال شمر کے خنجر سے ذبح ہو گیا۔ ساربان کہتا ہے سنیے گا عزیزو، یہ 3-4 جملے ہیں، ان کو اگر برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا، یا پھر پردے غیب میں بیٹھنے والے امام کو پرسہ دے دیجیے گا۔ ساربان کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھ لیا کہ حسین مارے گئے، لشکر آدھا وہاں سے چلا گیا، اب میں اپنی جگہ سے خاموشی سے اٹھا، وہاں گیا جہاں لاشِ حسین پڑی تھی، جہاں لاشِ حسین پڑی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ حسین کی وہ بیلٹ کھول دوں، لیکن ایک مرتبہ فاطمہ کے لال کا دانا ہاتھ اٹھا، بیلٹ پہ کس کے رکھ لیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر حسین کا ہاتھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، طیب اللہ طیب اللہ اجرکم علی اللہ۔ ساربان کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی کہ میں فاطمہ کے لال کے ہاتھ کو ہٹا دوں مگر ہاتھ نہ ہٹا سکا، لیکن بیلٹ مجھے لینی ہے، اب کیسے لوں؟ وہ کہتا ہے کچھ دیر کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ لاؤ لاشوں کے درمیان دیکھوں، شاید کوئی ٹوٹا ہوا نیزہ پڑا ہو، شاید کوئی ٹوٹی ہوئی شمشیر پڑی ہو۔ ساربان نے گھومنا شروع کر دیا، کیا دیکھا؟ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ مل گیا۔ امواج البکا میں فاضل بستامی کہتے ہیں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ مل گیا، میں اس کو لے کے آیا اور لانے کے بعد میں نے فاطمہ کے لال کے دانے ہاتھ پہ خنجر پھیرنا شروع کر دیا، ارے دالات کٹ گیا۔
ماشاءاللہ، جزاکم ربکم۔ بس آخری دن ہے آج آخری دن ہے نا یہاں، خداوند عالم پھر آئندہ سال آپ کو آنے کی توفیق عنایت فرمائے، مگر یہ آج آخری دن ہے، بس جتنا پرسہ دینا ہے آج ہی دل کھول کے دیجیے، بارگاہ مولا میں پرسہ دے دیجیے، اے مولا آپ کو بھی پرسہ۔ ساربان نے دہنا ہاتھ حسین کا کاٹ دیا، اب کہتا ہے کہ میں نے وہ ٹوٹا ہوا نیزہ رکھا، اور رکھنے کے بعد اب میں نے چاہا کہ وہ بیلٹ پھر کھولوں، لیکن فاطمہ کے لال نے اب بایاں ہاتھ رکھ دیا، بایاں ہاتھ بیلٹ کے اوپر رکھ دیا۔ ساربان کہتا ہے پھر میں نے ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور فاطمہ کے لال کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد اب جیسے ہی میں نے چاہا کہ بیلٹ کھولوں تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ 3 مرد ایک عورت دوڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، 3 مرد ہیں ایک عورت ہے، دوڑے ہوئے آئے، میں لاشوں کے درمیان چھپ گیا۔ توجہ ہے نا آپ کی، میں لاشوں کے درمیان چھپ گیا، اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک معظمہ ہے ایک محترمہ ہے اور 3 مرد ہیں، وہ آئے دوڑے ہوئے اور لاش حسین کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ حسین ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فاطمہ کا لال اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ذرا تصور کریں عزیزو، آپ یہی تو تصور کرتے ہیں کہ جب عباس کے بازو نہیں تھے تو کیسے گرے ہوں گے فاطمہ کا لال، ارے جب بیٹھا ہوگا تو کیسے بیٹھا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ ساربان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین اٹھ کے بیٹھ گئے، اور ایک مرتبہ حسین نے بی بی کی طرف رخ کر کے کہا اماں اب آئیو، جب سکینہ کے رخسار نیلے ہو گئے، اماں اب آئیو۔ میں ایک مرتبہ پھر رخ کیا، بھیا حسن، اے میرے بھیا حسن، آپ کا لال قاسم، اس کی لاش کا ٹکڑا تو میں نے جمع کیا ہے۔ اے بھیا حسن اپنے بیٹے کا پرسہ لے لیجئے۔ اس کے بعد رخ کیا مولا علی کی طرف، بابا، اے بابا، اے بابا، جب پشت فرش سے میں زمین کربلا پہ آیا تو بس ماں کی آواز تو آ رہی تھی، مگر بابا آپ کہاں تھے؟ اے بابا آپ کہاں تھے؟ اور ایک مرتبہ نانا کی طرف رخ کر کے کہا نانا وعدے کا وفا کر دیا۔ وعدہ وفا ہو گیا۔ بس عزیزو، پیغمبر اسلام وہاں سے اٹھنے کے بعد ساربان کہتا ہے پیغمبر میرے قریب آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ساربان، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو، تو نے میرے لال کے ہاتھ کاٹ دیے۔ میں اس عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ لو عزیزو، ادھر یہ واقعہ ہوا تو ایک مرتبہ ذوالجناح جو حسین